نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک ایسی شخصیت کو بہترین نمونہ قرار دیا کہ جس کی پوری زندگی بچپن سے لے کر وفات تک ساری کی ساری قابل اتباع ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی نمونہ نہیں دیکھتا، کوئی ایگزامپل نہیں دیکھتا، کوئی مثال نہیں دیکھتا، اس وقت تک وہ کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اب جیسے دنیا کی چیزیں ہیں تو ان کے لیے نمونہ، ان کے لیے پریکٹیکل، ان کے لیے قابل اتباع کوئی چیز، تو دین اسلام کے اندر بہت زیادہ، ان سب چیزوں سے زیادہ قابل اتباع ایک شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے صرف قابل اتباع نہیں بنایا، میں نے بہترین تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک ایگزامپل، ایک مثال دے دی کہ اگر تم نے اپنی زندگی کو درست بنانا ہے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ چلانا ہے، اپنی زندگی کو عین عبادت، عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر بسر کرنا ہے، تو یاد رکھو اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب چاہے کوئی حاکم ہے، چاہے محکوم ہے، چاہے استاد ہے، چاہے شاگرد ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی تعلق رکھنے والے، کسی بھی دنیا کے خطے سے رہنے والا انسان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کام سے تعلق رکھتا ہے، تو سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی کی اتباع نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اللہ کی اطاعت نہیں تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس بندے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، سمجھ لے کہ گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت سے محروم ہے، اور اللہ کے تعالیٰ کی اطاعت سے محروم ہونا یہ دوزخ کی طرف لے جانے کا سبب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔